اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس الموجز فی الاصول حصہ اول اور چھٹا درس ہے آج، اور یہاں سے جو ہے 18 نمبر صفحے سے عبارت ہے الرابع تنسیس اہل اللغت۔ المراد من تنسیس اہل اللغت هو تنسیس مدونی معاجم اللغت العربیت، فإن مدون اللغت الأوائل كالخلیل ابن احمد فراہیدی متوفا الی آخر۔ یہاں پر بحث چل رہی تھی علامات حقیقت اور مجاز۔ اگر متکلم ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں پر یہ معنی موصولہ ہے یا معنی غیر موصولہ ہے، معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے، معنی مستعمل فی معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے۔ جب معنی مستعمل فی میں شک ہو کہ یہ معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے، وہاں پر علامات ذکر کی ہیں حقیقت کی۔ ایک اس میں سے تبادر تھا، دوسرا اس میں سے صحت حمل ہے، اور تیسرا اتحاد تھا، اور چوتھا آج ذکر کر رہے ہیں وہ ہے تنسیس اہل اللغت۔ اہل زبان کی وضاحت اور صراحت کر دینا کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے، تو دلیل بنے گی کہ معنی مستعمل فی موصولہ اور حقیقی ہے یا مجازی ہے۔ یہ تنسیس اہل لغت۔ اہل لغت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اول زمانے میں پیغمبر کے رحلت کے بعد پیغمبر کے زمانے سے جتنے زیادہ قریب تھے، انہوں نے اگر لغت کی کتابیں لکھی ہیں اور ان میں لکھ دیا ہے کہ فلاں لفظ جو ہے فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے، ان اہل لغت کی زبانوں سے سنا ہے، محاورات میں سنا ہے کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ جس طرح کہ یہ کہتے ہیں خلیل ابن احمد فراہیدی کے جو 170 ہجری میں اس نے وفات پائی ہے، تو 170 ہجری یہ وہ لغت ہے کہ اس نے کتاب عین لکھی ہے، لغت کی کتاب ہے کتاب عین اس نے لکھی ہے۔ اور دوسرا ایک جوہری ہے کہ جو 398 ہجری میں وفات پا چکا ہے، اور اس نے کتاب صحاح لکھی ہے۔ کہتا ہے ان میں جو ہے قبائل عرب سے اور بادیہ نشین سے جو ہے دیہاتوں میں رہنے والے لوگوں سے اصل عربی کے الفاظ اور ان کے معنی کو سنا ہے، اور پھر کتاب لکھی ہے لغت کی، ان میں جو ہے الفاظ کے معنی کو ذکر کیا ہے۔ اگر یہ اہل لغت، یہ کتابیں لغت کی لکھنے والے، الفاظ کے معنی لکھنے والے
اگر یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے، تو ان کی وضاحت کر دینا، اہل لغت کی وضاحت کر دینا، یہ بھی علامت بن جائے گا کہ معنی مستعمل فی موصولہ میں یہ اس کا معنی موصولہ ہے یا معنی غیر موصولہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ چوتھی علامت حقیقت تھی، وضاحت اہل لغت، اور اس کے بارے میں عنقریب کہتے ہیں آئے گا حجج کی باس میں کہ آیا یہ اہل لغت کا کہہ دینا کہ یہ لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کی حجت کے بارے میں عنقریب بحث آئے گی۔ اس کے بعد جو ہے الامر الرابع الاصول اللفظیت ان الشک فی الکلام یتصور علی نحوین الاول الشک فی المعنی الموصولہ کالشک فی ان السعید هل وضع للتراب او لمطلق وجہ الارض، الثانی الشک فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنی الموصولہ۔ یہاں پر جو ہے ساتویں چیز جو مقدمہ کتاب میں ذکر کرنی تھی وہ اصول لفظیہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے کس کو ذکر کیا ہے؟ علامات حقیقت اور مجاز کو، اور یہاں پر جو اصول لفظیہ کو ذکر کر رہے ہیں۔ علامات حقیقت کہاں بروئے کار لائیں گے؟ جہاں پر معنی موصولہ اور معنی غیر موصولہ میں شک ہو کہ مستعمل فی لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے آیا یہ معنی موصولہ ہے یا غیر موصولہ ہے۔ اگر علامات حقیقت پائی جائیں گے تو معنی موصولہ ہوگا، اگر علامات حقیقت میں سے کوئی نہیں ہے تو معنی غیر موصولہ یعنی معنی مجازی ہوگا، مستعمل فی۔ اب کہتے ہیں ایک مرتبہ خود سامع جانتا ہے کہ فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع کیا ہے، لیکن اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس لفظ کو فلاں معنی کے لیے وضع نہیں کیا، معنی موصولہ کو بھی جانتا ہے، معنی غیر ما وضع لہ کو بھی جانتا ہے، اس کے باوجود بھی شک کرتا ہے۔ کس میں شک کرتا ہے؟ شک کرتا ہے کہ یہ لفظ جو استعمال کیا ہے اس مستعمل فی معنی مستعمل فی اس معنی میں استعمال کر رہا ہے، آیا معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے، جبکہ وہاں پر کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ یہاں مراد متکلم معنی مجازی ہے۔ جب لفظ کو ایک معنی میں متکلم استعمال کرے گا اور سامع شک کرے گا کہ مراد متکلم معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے، مثلا لفظ اسد کو استعمال کیا ہے، کہتا ہے رأیت اسدن، جب رأیت اسدن کہا ہے لفظ اسد کو استعمال کیا ہے، قرینہ بھی موجود، اگر قرینہ موجود ہو تو پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کو غیر ما وضع لہ میں استعمال کیا ہے اور مراد یہاں معنی مجازی ہے۔ اگر کوئی دلیل پائی جائے کہ یہاں پر لفظ اسد کو استعمال کیا ہے اور مراد معنی حقیقی ہے تو وہاں پر علامات حقیقت اور مجاز کو قرار اصول لفظیہ کو وہاں پر بروئے کار نہیں لائیں گے۔ اصول لفظیہ یعنی علامات حقیقت
علامات حقیقت کو جو ہے اصول لفظیہ کو وہاں بروئے کار لائیں گے کہ جہاں پر مراد متکلم میں شک ہو کہ معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے لفظ اسد کو استعمال کرتا ہے، کہتا ہے رأیت اسدن، اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں لاتا۔ سامع نے سنا، شک کرتا ہے کہ متکلم نے اس اسد سے مراد حیوان مفترس معبود اللہ کا ارادہ کیا ہے یا غیر معبود اللہ کا ارادہ کیا ہے، تو جہاں پر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہاں پر کچھ اصول لفظیہ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم جان لیں گے اگر کوئی قرینہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ معبود اللہ مراد ہے یا غیر معبود اللہ مراد ہے، تو وہاں پر ان اصل کو جاری کر دیں گے اور کہیں گے یہاں مراد متکلم اصل میں یہ ہے۔ اس مطلب کو ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جو ہے چند اصول لفظیہ ذکر کرتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جو ہے اصالت الحقیقت ہے۔ کہتے ہیں اذا شک فی ارادت المعنی الحقیقی او المجازی من اللفظ، متکلم نے لفظ کو استعمال کیا ہے اور لفظ کے استعمال سے شک ہوا ہے کہ اس کو معنی حقیقی میں استعمال کیا ہے یا معنی مجازی میں استعمال کیا ہے، اور وہاں پر قرینہ بھی موجود نہیں ہے کہ جو آ کر دلالت کرے کہ یہاں معنی مجازی ارادہ کیا۔ احتمال ہے رأیت اسدن کہا، احتمال ایسے سے جو ہے کہ یہاں پر مراد رجل شجاع ہو اور قرینہ ہو، اور یہاں پر فاقد ہو گیا ہے، قرینہ ذکر نہیں ہوا، نقل کرنے والے نے، لکھنے والے نے یا نقل کرنے والے نے روایات میں اس کو چھوڑ دیا ہے، مثلا یا حدیث میں اس کو بھول گیا ہے، ذکر نہیں کیا، اور احتمال ہے کہ اصلاً قرینہ نہ لایا گیا ہو اور مراد متکلم معنی حقیقی ہو۔ تو اس قسم کے شک کی صورت میں جو ہے کہتے ہیں یہاں پر اس کا علاج یہ ہے کہ عقلاء کے نزدیک ایک اصل ہے، اور وہ ہے اصل حقیقت، معنی حقیقی کو اخذ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہوگی معنی مجازی پر، اس وقت تک ہم معنی حقیقی سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں گے انشاءاللہ مراد متکلم یہاں معنی حقیقی ہے، چونکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے معنی مجازی کا ارادہ کیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ معنی حقیقی ہے، اور معنی مجازی خلاف اصل ہے۔ خلاف اصل تب ہم جائیں گے جب کوئی دلیل ہوگی، اور دلیل اور قرینہ نہیں ہے، اس وقت تک جو ہے ہم اس سے کہیں گے کہ یہاں مراد متکلم معنی حقیقی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصالت الحقیقت۔ جب معنی مجازی اور حقیقی میں شک ہو تو وہاں معنی حقیقی کا ہی گویا کہ متکلم نے ارادہ کیا ہے۔ ایک یہ اصل ہے اصالت الحقیقت۔ الثانی اصالت العموم۔ متکلم نے اپنی کلام میں ایک لفظ عام کو استعمال کیا ہے، کہا ہے اکرم العلماء، تم علماء کا اکرام کرو۔ یہ العلماء عام ہے۔ یہاں پر ہم نے کلام کو دیکھا، ہم قاری ہیں یا سامع ہیں، متکلم نے کوئی قرینہ بھی نہیں لایا کہ علماء سے مراد علماء حق ہیں یا مطلق علماء مراد ہے، خواہ علماء عادل ہوں یا علماء فاسق ہوں، علماء حق ہوں یا علماء سو ہوں۔ اگر احتمال ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی تخصیص اور کوئی قرینہ پایا گیا ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچا، کوئی مخصص اس کے لیے ہو لیکن
ہمارے نظروں میں نہیں گزرا، ساری ہم تتبع اور جستجو کی لیکن کوئی مخصص نہیں ملا، تو وہاں پر جو ہے کیا کریں گے؟ معنی عموم کو اخذ کریں گے یا معنی خاص کو؟ خاص طور پر علماء عادل مراد لیں گے کہ متکلم کی مراد علماء عادل ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پر جو ہے اصل عقلائی یہی ہے کہ وہ عام کو اخذ کر لیتے ہیں اور احتمال مخصص کی پرواہ نہیں کرتے جب تک کہ کوئی دلیل نہ پائی جائے، کوئی قرینہ نہ پایا جائے کہ یہاں سے مراد متکلم کی خاص علماء ہیں، عام مراد نہیں ہے۔ جب تک اس خاص پر کوئی دلیل نہیں ہوگی اس وقت جو ہے وہ عقلاء عام کو اخذ کرتے ہیں۔ جب شک ہوگا کہ مراد حقیقی ہے یا مجازی تو حقیقی معنی کو اخذ کریں گے، جب شک ہو کہ عام مراد ہے یا خاص تو عام کو اخذ کریں گے، اصالۃ العموم جاری کریں گے۔ اور تیسرا، بعض اوقات جو ہے متکلم ایک لفظ مطلق کو استعمال کرتا ہے، کہتا ہے اکرم عالماً، یہ عالم مطلق ہے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ عادل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ فاسق ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، مطلق ذکر کیا ہے۔ احتمال ہے کہ متکلم کی مراد اس عالم سے عالم عادل ہو، احتمال ہے کہ کلام میں قرینہ موجود ہو لیکن راوی نے بھولنے کی وجہ سے یا نسیان کی وجہ سے یا نقل کرنے والے نے کتب میں اول سے ہی نقل نہیں کیا، احتمال وجود قید ہے جس کی وجہ سے احتمال پایا جا رہا ہے کہ یہاں متکلم کی مراد مقید ہے، مطلق نہیں ہے، اور احتمال ہے کہ مراد مطلق ہو، تو وہاں پر کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں وہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے اور کہیں گے کہ انشاءاللہ متکلم کی مراد یہاں پر مطلق عالم ہے، نہ کہ عالم عادل ہے۔ لہٰذا فقیہ پر ضروری ہے کہ ان اصول کے مطابق اپنے عمل کو جو ہے تطبیق دے گا، خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی فتویٰ بیان کرے گا ان اصول لفظیہ کے مطابق۔ پس گویا کہ آج 3 ذکر ہوئی ہیں۔ اصالت الحقیقت کہاں جاری ہوگی؟ جہاں حقیقی اور مجازی معنی دونوں کا احتمال ہو اور قرینہ موجود نہ ہو۔ دوسرا اصالت العموم، جب شک ہو کہ مراد متکلم عام ہے یا خاص ہے تو وہاں پر اصالت العموم سے تمسک کریں گے اور کہیں گے مراد متکلم کی عام ہے۔ اور تیسرا اصالت الاطلاق، اس کا مورد کہاں ہے؟ جہاں پر مراد متکلم مشکوک ہو کہ آیا مراد متکلم مطلق عالم ہے یا عالم عادل یعنی مقید ہے، عالم کے ساتھ عادل کی قید تھی، تو وہاں پر جو اصالت الاطلاق سے تمسک کر کے کہیں گے مراد متکلم کی مطلق ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ صفحہ نمبر 18 ہے میرے پاس کتاب کا، الرابع تنصیص اہل اللغت۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اہل لغت کی وضاحت کرنا، یہ دلیل بنے گی کہ یہاں پر یہی معنی موصولہ ہے۔ المراد من تنصیص اہل اللغت، کہتے ہیں میری مراد، جناب مصنف کہتا ہے اہل لغت کے وضاحت کرنے سے یہ ہے، ہوا تنصیص مدون معاجم اللغت العربیت، کہتے ہیں زبان عربی کی جو معاجم ہیں، معجم کی جمع ہے، کہتے ہیں لغت عربی کی جو معجم لکھنے والے ہیں ان کی وضاحت کر دینا۔ فَإِنَّ مُدَوِّنِ اللغت اوائل، پس با تحقیق وہ
کہ جو سب سے پہلے زبان کو معنی لکھنے والے تھے، جس طرح کہ خلیل ابن احمد فراہیدی متوفہ 170 ہجری مؤلف کتاب عین ہے، اور جناب جوہری جو متوفہ 398 ہجری، یہ الصحاح کتاب کا یہ لغت کی کتاب ہے۔ ایک صحاح ستہ ہے، وہ اور ہے، وہ حدیث کتاب ہے۔ تو مؤلف کتاب صحاح ہے، قد دونوا کثیرا من معانی الالفاظ، ان جیسے لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو ہے الفاظ عرب کے بہت سے معنی کو لکھا ہے، من السن القبائل العربیت و سکان البادیت، عرب قبائل کی زبانوں سے اور صحرا نشینوں کی زبان سے الفاظ کے معنی کو لکھا ہے۔ فَتَنْسِيسُ مِثْلِ هَؤُلَاءِ، ان جیسے معاجم لکھنے والوں کی وضاحت کر دینا، یکون مفیدن، ان کی وضاحت کر دینا، تنسیس یعنی ان کی وضاحت کر دینا یہ مفید ہے، للاطمینان بالموضوعہ، کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے۔ البتہ یقین پھر بھی نہیں ہوتا ہے، احتمال پھر بھی رہتا ہے۔ ہاذا کہتے ہیں خذ ہاذا، اس کو لے لیں، یاد کر لیں، وسیاتی تفصیل الکلام فی حجیت قول اللغوی فانتظر، ان قریب آئے جائے گی کہ قول لغوی حجت ہے، اگر لغت والے، اگر اہل زبان یا اہل زبان نہیں دوسری کلام معاجم لکھنے والے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں لفظ کا فلاں معنی ہے، تو ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے، کہتے ہیں اس کا انتظار کریں، آ جائے گی۔ الامر السابع، ساتویں چیز جو مقدمے میں ذکر کرنی تھی، الاصول اللفظیت، اصول لفظی ہیں۔ ان الشک فی الکلام یتصور علی نحوین، شک کلام میں جو ہے دو قسموں پر تصور ہو سکتا ہے۔ الاول الشک فی المعنی موضوعہ، ایک مرتبہ معنی موضوعہ میں شک ہے، کشک کے فی ان السعیدہ حل وضع للتراب او لمطلق وجہ الارض، مثلا لفظ سعید عربی لفظ ہے، ہمیں شک ہے کہ اس کا موضوعہ معنی موضوعہ مٹی ہے، او لمطلق وجہ الارض، یا مطلق زمین کا چہرہ، خواہ وہ ریت ہو، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ کنکریاں ہوں، خواہ وہ سخت مٹی ہو، خواہ وہ نرم مٹی ہو، مطلق وجہ ارض کے لیے وضع ہوئی ہے، یا خاص طور پر جو ہے مٹی کے لیے وضع ہوئی ہے۔ کبھی جو ہے معنی موضوعہ میں شک ہوگا۔ الثانی الشک فی مراد المتکلم، کبھی مراد متکلم میں شک ہوگا، بعد العلم بالمعنی الموضوعہ، بعد اس کے کہ معنی موضوعہ کو جانتے ہیں، لیکن مراد متکلم میں شک ہے کہ معنی موضوعہ کا ارادہ کیا ہے یا معنی غیر موضوعہ کا ارادہ کیا ہے۔ اما النحو الاول من الشک، شک میں سے جو پہلی قسم تھی معنی موضوعہ میں شک، قد مر الکلام فیہ فی الامر السادس، چھٹے چیز میں جو ہے اس کی گفتگو ہو چکی ہے۔ وعلمت ان هناك علامات یمیز بها المعنى الحقیقی عن المجازی، کہ وہاں پر ہم نے چند علامات کو ذکر کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے معنی حقیقی کو معنی مجازی سے جدا کر سکتے ہیں۔ اما النحو الثانی من الشک، اما شک میں سے دوسری قسم کہ یہاں ارادہ معنی کس کا ہے، معنی موضوعہ کا یا غیر موضوعہ کا، فقد عقد له هذا الامر، تو یہ بات ساتویں اسی چیز کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ فنقول، پس ہم کہیں گے، ان الشک فی المراد علی اقسام، مراد متکلم شک کی کئی قسمیں ہیں، وفی کل قسم اصل، اور ہر ایک قسم میں ایک اصل استعمال ہوگی، یجب علی الفقیہ، واجب اور ضروری ہے فقیہ پر، تطبیق العمل علیہ، کہ اس اصل کے مطابق عمل انجام دے، وَإِلَيْكَ الْإِشَارَةُ إِلَىٰ أَقْسَامِ الشَّكِّ، اور آپ کے سامنے جو ہے کہتا ہے اس شک کی قسموں کی طرف اشارہ کریں گے، وَالْأَصُولُ الَّتِي يَعْمَلُ بِهَا، اور ان اصول کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ الاول اصالۃ الحقیقت،
پہلی اصل لفظی کیا ہے؟ اصالت الحقیقت ہے۔ اذا شک فی ارادت المعنی الحقیقی او المجازی، اگر سام شک کرے معنی حقیقی یا معنی مجازی، لفظ سے معنی حقیقی کا ارادہ کیا ہے یا معنی مجازی کا، بِأَن لَمْ يُعْلَمْ بِوَجُودِ الْقَرِينَةِ عَلَى ارادت المعنی المجازی مع احتمال وجودها، کہتے ہیں علم نہیں ہے کہ معنی مجازی کے ارادے پر کوئی قرینہ لایا ہے، ساتھ اس کے کہ قرینے کے ہونے کا احتمال ہے لیکن علم اور یقین نہیں ہے۔ کما اذا شک فی ان المتکلم، جس طرح کہ وہ شک کرتا ہے کہ متکلم حل اراد من الاسد فی قولہ، کہ آیا متکلم نے اپنے اس قول میں اسد سے کہ رأیت اسدن، اسد سے ارادہ کیا ہے کس کا؟ آیا ارادہ کیا ہے حیوان مفترس کا، اول جندی شجاع، یا کیا ہے بہادر سپاہی کا ارادہ کیا ہے؟ فَإِنْدَئِذٍ يُعَالِجُ الشَّكَّ فَإِنْدَئِذٍ، پس اس وقت يُعَالِجُ الشَّكُّ، علاج کیا جائے گا شک کا، یا کیا جاتا ہے عقلاء کے نزدیک بِضَابِطَةٍ خاصَةٍ، ایک خاص قانون کے ذریعے سے۔ وہ کیا ہے؟ هِيَ الْأَخْذُ بِالْمَعْنَى الْحَقِيقِي، کہ وہ عقلاء معنی حقیقی کو لے لیتے ہیں، ما لم ولم يدل دلیل علی المعنی المجازی، جب تک کہ معنی مجازی پر کوئی قرینہ اور دلیل نہ پایا جائے۔ ھذا ما یعبر عنہ، یہ معنی حقیقی کو اخذ کرنا، اس سے تعبیر کیا جاتا ہے اصالت الحقیقت، یعنی اس کو اصالت الحقیقت کہتے ہیں۔ الثانی اصالت العموم، دوسرا کیا ہے؟ اصالت العموم ہے۔ یہ کہاں جاری ہوگی؟ اذا ورد عام فی الکلام، متکلم کے کلام میں جب عام وارد ہوگا، کما اذا قال المولا، مثلا کوئی مولا آقا کہتا ہے اکرم العلماء، علماء کا اکرام کر، وشک فی ورود التخصیص علیہ، اور شک کرتا ہے سامع کہ اس عام پر کوئی تخصیص، کوئی مخصص وارد ہوا ہے یا نہیں، وَإِخْرَاجَ بَعْضِ افراد، اور شک کرتا ہے کہ اس عموم سے بعض عام کے افراد اس تخصیص کے ذریعے سے خارج ہوئے ہیں یا نہیں، جس طرح کے الفاسق، علماء سے جو یعنی مثلا مخصص کے ذریعے سے فاسق کو خارج کیا ہے، یعنی علم نہیں ہے اس کا، شک کرتا ہے کہ خارج ہوا ہے یا نہیں۔ فَالْأَصْلُ هُوَ الْأَخْذُ بِالْعُمُومِ، تو اصل کیا ہے؟ اصل عقلائی کیا ہے؟ عقلاء جو ہے وہاں پر عام کو اخذ کر لیتے ہیں، وَتَرْكَ احتمال التخصیص، اور تخصیص کے احتمال کو ترک کر دیتے ہیں۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ، یہ عام کو اخذ کرنا اور احتمال تخصیص کو ترک کر دینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اصالت العموم تعبیر کرتے ہیں، یعنی اصالت العموم کہتے ہیں۔ الثالث اصالت الاطلاق، تیسرا کیا ہے؟ اصالت الاطلاق ہے۔ اذا ورد مطلق، جب کلام میں ایک لفظ مطلق بغیر کسی قید کے وارد ہوتا ہے، وشک فی کونہ تمام الموضوع او بعضہ، اور سامع شک کرتا ہے کہ مطلق تمام موضوع ہے حکم کا یا موضوع کا جز ہے، کما قال سبحانہ، جس طرح کہ اللہ سبحانہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا۔ اب بیع مطلق ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا قید نہیں ہے، بیع ربوی غیر ربوی، بیع سودی غیر سودی، وَاحْتَمَلَ أَنَّ الْمُرَاد، اور سامع احتمال دیتا ہے کہ مراد متکلم هو البیع بالصیغۃ دون مطلقہ، کہ بیع بالصیغہ حلال ہے، مطلقاً بیع حلال نہیں ہے، یہ احتمال ہے۔ فَالْمَرْجِعُ عِنْدَئِذٍ هُوَ الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ، پس فقیہ کی بازگشت اس وقت کیا ہے؟ کس طرف ہے؟ کہتے ہیں الْأَخْذُ بِالْإِطْلَاقِ، کہ اسی اطلاق کو لے لے، وَإِلْغَاءُ احتمال التقیید، اور مقید ہونے کے احتمال کو ترک کر دے۔ وَهَذَا مَا يُعَبَّرُ عَنْهُ،
اطلاق کو لے لینا اور احتمال قید کو چھوڑ دینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اصالۃ الاطلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔